بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم استاد العلماء فضیلت الشیخ الدکتور ولی خان المظفر حفظہ اللہ ورعاہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے عنایت فرمایا۔ اللہ پاک آپ کی عمر اور جان میں برکت نصیب فرمائے، آمین، اور آپ حضرات کی بھی۔ جیسا کہ شیخ صاحب پچھلی مجلس میں ہماری آپ کے ساتھ نشست ہوئی تھی، 2-3 نشستیں ہوئیں، کافی سارے سوالات اور جوابات آئے، تو انہی میں سے درمیان میں ایک آپ نے حفظ کے حوالے سے ایک بات کہی تھی جی کہ بچوں کو مختصر وقت میں کس طرح سے حفظ کروایا جائے۔ تو اس حوالے سے کافی سارے علماء کرام نے، عوام الناس نے، کہ بلکہ پوری دنیا سے کافی سارے لوگوں نے اس پر رابطہ کیا کہ بھئی یہ جو مختصر وقت میں بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانے کا جو آپ کا طریقہ کار ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے سوالات پوچھے۔ تو میں آج آپ کے پاس آیا اسی حوالے سے کہ میں نے کہا آپ سے اس بارے میں پوری تفصیل اور ڈیٹیل معلوم کیے جائیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اسی ضمن میں پھر وہ سوالات بھی آتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل عموماً مدارس کے طلباء جو ہے وہ اسکول اور کالج کے امتحانات دے رہے ہیں یا دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یا ان کو اس میں ان کی اس میں حوصلہ افزائی کی جائے، اور یا جو ہے ان کے لیے اس کا ایک الگ سے سسٹم ہو کہ جب تک درس نظامی میں ہو یہ سسٹم اس سے الگ رکھا جائے؟ تو یہ دونوں باتیں ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیں، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شیخ عاطف، یہ آج میں نے اس لیے لگایا ہے کہ یہ فلسطین کا جھنڈا اور مسجد اقصی اور آج کل غزہ کا مسئلہ ہے نا، بالکل، تو ہمیں اظہار یکجہتی کے لیے اس طرح کا مفلر جو ہے نا کبھی دکھانا چاہیے تاکہ ہم غزہ والوں کو کچھ نہ کر سکیں، یار ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین آمین۔ آپ کے جو 2 سوال ہیں اس میں جو دوسرا سوال ہے جو ضمنی آپ نے، بلکہ آپ نے بھی اشارتاً یہ کہہ دیا کہ پہلے اس کا جواب دیں، وہ یہ کہ میرا اپنا نقطۂ نظر یہ، میں کہتا ہوں ہمارے نصاب میں تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے۔ جو نصاب بزرگوں نے دیا ہے، جو نصاب وفاق کا ہے، وہی نصاب کسی بھی معہد کا ہو، کسی بھی مدرسے کا ہو، کسی بھی ادارے کا ہو، اسی نصاب کو پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ خارج وقت میں ہمارے طلباء ابھی اس وقت اس زمانے میں وہ میٹرک پاس آتے ہیں، بعض مرتبہ ایف اے پاس آتے ہیں، وہ اپنی تعلیم اسی طریقے سے امتحان کے حد تک جاری رکھیں۔ تو وہ ادھر سے جب مدرسے سے فارغ ہوں گے تو ساتھ ساتھ وہ ادھر وہاں جو ہے نا وہ بی ایس اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی تک چلے جائیں گے۔ اور اس طرح کے پاکستان میں اور ہندوستان میں کچھ ادارے ہیں جو دونوں تعلیمیں کراتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک اور سوال ہے اس میں جو عموماً کیا جاتا ہے کہ نصاب میں کیا تبدیلی ہو، اور یہ دور حدیث 3 سال کیا جا رہا ہے، 5 سال کیا جا رہا ہے۔ میرا اپنے نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمارے اس درس نظامی میں مقررات بہت ہے، اگر ان مقررات کو حذف کر دیا جائے تو یہ 6 سال کا ایک جامع نصاب بن سکتا ہے۔ یعنی میٹرک کا پاس طالب علم جب آپ کے پاس آ گیا اور 6 سال اس میں پڑھ لیا تو 16 سال تعلیم ہو گئی، تو اس کو 8 سال بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان مقررات کی وجہ سے ہمارے طلبہ اکتا بھی جاتے ہیں۔ اب بنات کیوں ہمارے ان شعبوں میں بنات بہت زیادہ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ جلدی فارغ ہو جاتی ہیں، وہ جلدی ان کے 4 سال 5 سال میں جو ہے نا ان کو فضیلت کی ڈگری مل جاتی ہے۔ تو ایسے یہ بنین میں بھی ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے مین سوال کی طرف۔ آپ نے جو سوال فرمایا کہ 3 مہینے میں حفظ کیسے ہو، ہم نے یہ فارمولہ 2 جگہوں پہ آزمایا ہوا دیکھا۔ ایک یہ غزے میں ہوتا ہے کہ غزہ میں جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں 2 مہینے کا جو ہے نا ایک نظام بنایا جاتا ہے کہ 2 مہینوں میں بچہ حفظ کرے گا، چھٹیوں میں، صرف چھٹیوں میں۔ اچھا، اسی لیے غزہ میں سب سے زیادہ حافظ ہے پوری دنیا میں، زیادہ حافظ۔ بالکل، یہ بات باقاعدہ جو ہے الجزیرہ نے پیش کی تھی کہ سب سے زیادہ پورے مسلم ممالک میں حفاظ غزہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ وہ چھٹیوں میں حفظ کرتے ہیں۔ اچھا، بوڑھے بھی کرتے ہیں، جوان بھی کرتے ہیں، اور بچے بھی کرتے ہیں، بچیاں بھی کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، وہ بھی اسکول کی چھٹیوں میں 2 مہینے میں، اور اس میں وہ ہزاروں لوگ حافظ بن جاتے ہیں۔ اچھا، ایک حفظ کا طریقہ چھٹیوں کا ہے۔
اور میں جب جامعہ فاروقیہ میں تھا، کچھ علماء ایسے ہیں جو ابھی بڑے اداروں میں مدرس ہے اور الحمدللہ حافظ قرآن ہے، ان کو میں نے خود جمعے کو پڑھایا، حافظ بن گئے، ماشاءاللہ، حفظ کرایا ان کو. اور ایسے بھی ہے کہ میں نے ان کو 1 مہینے میں حفظ کرایا، وہ بھی جامعہ فاروقیہ کا استاد ہے. تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آ رہا ہوں. ہاں، ایک یہ ہے، ایک یہ کہ کوئی آدمی آرام سے کرنا چاہتا ہے، ہاں، تو مقرأۃ المسجد النبوی شریف، مقرأ یا مقرأۃ الحرمین الشریفین، یہ گوگل میں تلاش کریں، گوگل میں، ہاں، وہ آن لائن پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو حفظ کراتے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ، آن لائن بہترین انداز میں. ہاں، تو وہاں سے آپ حفظ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک مسجد نبوی میں جتنی کلاسیں لگتی ہے نا حفظ کی، جیسے بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں چاروں طرف جو ہے نا حفظ کی کلاسیں، کے جو حلقے لگتے ہیں، خصوصاً حلقات القرآن الکریم، تو مسجد نبوی میں جو لڑکے زیادہ تیز تر ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکے جلدی حفظ کر سکتے ہیں، جی جی، ان کے لیے الگ فصول کا اور الگ کلاسوں کا انتظام ہے. ان کلاسوں کو کہتے ہیں فصول النوابغ. اچھا، نوابغ نابغہ کی جمع ہے، جی، یعنی جو بڑے قابل ذہین ترین لڑکے ہوتے ہیں نا، تو ان کی کلاسیں. تو وہاں پہ بھی یہ 3 مہینے میں ہوتا ہے. اچھا، ہم نے اسلام آباد میں ڈاکٹر یوسف صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، بہت فاضل آدمی ہے، درس قرآن بھی دیتے ہیں، تو ان کے ہاں ہم نے القرآن کمپلیکس ہم سب نے مل کر بنایا. بنانے کا کام اور پیسہ اور سارا تو انہی کا تھا، لیکن وہاں ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہاں یہ تجربہ کراتے ہیں، 3 مہینے میں حفظ کراتے ہیں. کیونکہ ہم نے کچھ اداروں میں دیکھا تھا کہ بھئی بچے کو حفظ کرانے میں 5 سال بھی لگاتے ہیں، 10 بھی لگاتے ہیں. جی، اب انہوں نے کہا حضرت کیسے کریں گے؟ میں نے کہا ایسا ہوگا کہ جس بچے نے 3 مہینے میں حفظ کرنا، یہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے، اچھا ہاں، کم سے کم 2 یا 1 مہینہ. اور ایک بچے نے ہمارے پاس اسی القرآن کمپلیکس میں 26 دن میں بھی قرآن یاد کیا ہے، اور ریکارڈ پر ہے، میں دیکھا کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں. شیخ سلیم اللہ خان صاحب گئے ان کے لیے، تشریف لے گئے. ان کو جو ہے نا، وہ چھوٹی بچی تھی، ان کو سر پہ جو ہے نا اس طرح لال رومال رکھا. وہ طریقہ یہ ہے کہ بچہ ناظرہ بالکل صحیح پڑھا ہوا ہو، صحیح پڑھا ہو، ایک دم صحیح، اس کے حروف بھی صحیح ہو، کاملاً اس کا ناظرہ بالکل، کاملاً ناظرہ اس کا بالکل صحیح ہو. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے نہیں، وہ صحیح ہونا پہلے اس پر زور دیں. ہاں، اس کی ادائیگی بھی صحیح ہو، اس کا لب و لہجہ بھی صحیح ہو، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو. دوسری بات یہ کہ جو قاری صاحب ہو وہ بھی وسعت فکری ہو، اور وہ بھی اس 2 سے 3 مہینے میں حفظ کرانے کا خود داعی ہو، بہترین. ایسا نہ ہو کہ وہ کہتا نہیں 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا اور آپ ان سے کروا رہے ہیں، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا. صحیح، وہ خود اس فارمولے کو دل و جان سے قبول کرتا ہو. تیسری بات یہ کہ وہ جہاں پہ یہ حفظ کرا رہا ہو وہاں اس طرح صوفے ہوں، جیسے ہمارے یہاں صوفے ہیں، قالین ہو، وہاں گرمی میں اے سی ہو، سردی میں جو ہے نا گرمائش ہو، وہ چائے پینا چاہیں، وہ آئس کریم کھانا چاہیں، ان کو والدین سب چیزیں پرووائڈ کریں، مثلا بادام، کاجو، فلانا، تاکہ وہ ہر لحاظ سے اس کو توانائی فراہم، کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی کے ماحول میں ہے. اچھا، اب وہ کرے گا کیا؟ اب وہ جب پہلے دن آئے گا، ناظرہ اس کا پکا ہے، ذہین وہ بہت ہے، استاذ نے اس کو کچھ سبق نہیں دینا ہے، بس اس نے آخری 10 صورتیں یاد کی، استاذ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے. اچھا، استاذ یہ جو استاذ ہوگا یہ وہ قاری نہیں ہوگا جو ہمارے عام مدرسوں میں قہری بن جاتے ہیں. قاری نہیں ہوتا بلکہ قہر سے قہری، وہ قہری نہیں ہوگا، وہ فرعون نہیں بیٹھا، وہ دوست ہوگا، دوستانہ ماحول میں. بنیادی چیز یہ ضروری ہے. اچھا، اسی طریقے سے وہ بچہ جو ہے وہ اپنے گھر پہ جب جائے گا تو اس کے والدین ان کو کوئی موبائل میں یا کسی میں حرمین شریفین کی کسی مشہور قاری ہے، شیخ سدیس ہے، شیخ بلیلہ ہے، شیخ ماہر موقلی ہے، ان کی تلاوتیں بھی سنائے گا، کیونکہ یہ لے اصل میں محفوظ ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو یاد کرنا ہو نا تو وہ اس کا پہلے اس کا لے، اس کا سما ضروری ہے. وہ تنغم جس کو کہتے ہیں نا، نغمہ، وہ نغمہ آ جائے نا، اس نغمے سے، وہ کہتے ہیں نا پہلے ہر شے کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ان کو کرنا ہو، ان کے والدین کو. ان کے والدین ان دنوں میں جب حفظ کرے گا، نہ ان کو غمی میں لے جائیں گے، نہ ان کو خوشی میں لے جائیں گے، بلکہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو دیتے رہیں گے. وہ دونوں اکثر روزے رکھ سکتے، روزے رکھ کے ورنہ نفلیں پڑے اس کے لیے. وہ ان دنوں میں حرکتوں میں نہیں پڑے کہ اس کا ذہن مشوش ہو، اس کو تشویشات میں نہیں ڈالیں. اچھا، قاری صاحب کے پاس یہ جتنا یاد کرے گا اتنا سنائے گا. اگر اس نے آدھے گھنٹے کے بعد سنانا چاہا، اس کو اتنا یاد ہو گیا کہ وہ چاہتا ہے میں قاری صاحب کو سناؤں،
تو آدھے آدھے گھنٹے کے بعد سنائے یا ایک ایک گھنٹے بعد سنائے یا دو دو گھنٹے بعد سنائے. دن میں وہ گویا 5 مرتبہ ان کو قاری صاحب کو نیا سبق خود بناتا ہے جی جی یا وہ موبائل سے سن کے لگاتا ہے. جی جب وہ نیا سبق لے گا نا اس کا موبائل ہوگا, وہ اس کو ماہر میں عقلی سے سن لے گا. جیسے ہم قاری ہمیں نیا سبق دیتے ہیں تو وہ اپنے طرز پہ پڑھاتا ہے نا, ہاں وہ وہاں سے سن لے گا. اس کو یاد کر لیا, قاری صاحب کو سنا دیا, یاد کر لیا, قاری صاحب کو سنا دیا, یاد کر لیا. اب دن میں وہ ممکن ہے 10 مرتبہ کر لے, 5 مرتبہ کر لے. اس طرح کر کر کے وہ اس کو یاد کر کے سناتا رہے گا, پیچھے کی طرف نہیں دیکھے گا. بالکل, یہ ایک خط نکالنا ہے ہمیں, صرف ایک لکیر, یعنی ایک قدم ایک بار بڑھائے تو بڑھتا رہے. ہاں بڑھتا رہے. اس میں اب بھی جیسے روڈ میں ہم بعد میں پکائی کرتے ہیں, پختائی کرتے ہیں, اس میں تارکول لگاتے ہیں, اس میں فلا کرتے ہیں, اس کے پھر جو ہے نا اطراف پہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, ڈیزائننگ کرتے ہیں, ہاں وہ بعد میں کریں گے. ہاں اب بھی اس نے چلتے چلے جانے, چلتے چلے جانے, چلتے چلے جانے. اس طرح کرتے کرتے یہ شاید 20 دن میں, جیسے میں نے کہا ایک بچی نے 26 دن میں, ممکن ہے 30 دن میں, ممکن ہے مہینے میں, 2 مہینے میں وہ حفظ کر کے مکمل کر دے, وہ حافظ بن گیا. اب جب یہ بن گیا نا, اچھا یہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ 4 مہینے پہ کر دو, 5 پہ کر دو. میں نے کہا 4-5 پہ کر دیں گے نا تو جس نے 4 مہینے پہلے شروع والا جو یاد کیا تھا وہ بھول چکا ہوگا. صحیح بات ہے, بنیادی. ہاں تو اس میں تاکہ یہ جلدی وہ پیچھے والے کی طرف واپس آ جائے, ٹارگیٹ جو ہے وہ آپ نے 3 مہینے, ہاں تاکہ وہ جتنا ایک مرتبہ انتہا پہ پہنچ کر, اس لیے کہ اس کو واپس آنا ہے نا, ریپیٹ کرنا ہے. اچھا جب وہ ایک بندہ جب 1 مہینے میں یاد کر سکتا ہے تو وہ روزانہ پھر 1 پارہ سنا سکتا ہے, پھر روزانہ 1 پارہ قاری صاحب کو سنائے. اچھا جب سنائے گا, اب اگر اس نے چھٹیوں میں یاد کیا ہے تو قاری صاحب کو موبائل پہ بھی سنا. ہمارا بڑا قاری صاحب موبائل پہ بھی سنتا تھا, موبائل پہ جو ہے نا ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی سنتا تھا. یا اپنے کسی ساتھی کو یاد, اس کو جب ٹائم ملے اسکول سے آ کر, رات پہ آ کر قاری صاحب بیٹھے ہوئے ان کو سناتے رہتے تھے. یہ 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں ہم نے قاری صاحب کی تنخواہ رکھی تھی 50,000. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب آپ کو اس میں اگر کچھ اور جہاں سمجھ میں نہیں آیا وہ پوچھ لیجئے. باقی قراء حضرات کہتے ہیں کہ یہ پکا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ فلان. ہم نے پکا بھی کرایا, ہم نے سب کچھ کرایا. ایک جیسے ہم کہتے تھے نا ربیسی کو, لوگ کہتے تھے نہیں ہو سکتی, اب سب کہہ رہے ہو سکتی ہے. ایسے یہ فارمولہ بھی جو نہیں کرنا چاہتا ہے یا جس کو سب وہ کہتا ہے نہیں ہے. اب ہمارا ذہن مولوی کا ذہن الٹا ہے نا, ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ہے کہ ہم پہلے ہر چیز کو رد کرتے ہیں, تجربہ کیے بغیر. تو اب آپ پہلے تجربہ تو کر لیں, آپ اپنے قابل طلبہ سے وہ کروا لیں. یہ آپ کے سامنے لبید خان یہ بیٹھا ہوا ہے, الحمدللہ. اس نے قاری حسن صاحب سے جو ہے نا وہ قرآن کریم 3-4 مہینے میں یاد کرایا کیے, اور میں نے ان کو کہا بھی تھا, میں نے کہا یار اس کو تنگ نہیں کرنا ہے. اور اس نے مصحف المدینہ میں یاد کیا, جو مدینہ کا جو قرآن ہے نا وہی سب سے پوری دنیا میں وہی چل رہا ہے. جو لوگ حاجی جاتے ہیں نا ان کو وہ قرآن مل رہا ہے, یہ جو پاکستانی قرآن ہے یہ نہیں. اچھا اس میں مطلب اچھا ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس قرآن میں یاد کراؤ. اچھا ہاں, لیکن اگر نہیں اس میں یاد کرا دے, لیکن ہم ضروری اس کے اور بہت سارے دنیاوی اور اخروی فوائد ہے. دنیاوی یہ کہ اس کو وہ جہاں جہاں فٹ کیا گیا نا, ایک تو وہ سرچ میں جلدی آ جاتا ہے, پھر اس کے اوپر مختلف تلاوتیں لگائی گئی ہیں, پھر اس پر دنیا جہاں کے ہر زبان کی تفسیریں اور ترجمے لگائے گئے ہیں اسی مصحف المدینہ میں. ہاں اچھا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ یعنی اس میں تو گویا کہ ایک قسم کے والدین, بچہ, قاری, ہمتن سب اس کی طرف متوجہ ہوں گے. قاری صاحب کہ آپ 5-6 سال ایسی آزادانہ چھوڑیں, 3-4 سال, ہاں 2-3 مہینے کا مسئلہ ہے. اچھا پھر یہ اس کو ماحول مل جاتا ہے نا بھائی, وہ بچہ وہ بھی تو کل یار پہلے پارے میں تھا, آج دوسرے میں, وہ تیسرے میں, وہ 5ویں میں جا رہے ہیں نا, تو وہ اس کا ایک ماحول مل جاتا ہے دیکھ کر جو ہے ایک دوسرے سے اس نے اتنا سنایا. ہاں اچھا قاری صاحب بھی ایسا ہو کہ وہ ان سے گپے بھی مارے, خوش طبیعت بھی ہو, اس کی اپنی آواز بھی صحیح ہو, اس کی اپنی قرات بھی صحیح ہو نا. اس حوالے سے جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک قاری کے پاس پھر کتنے بچے ہونے چاہیے؟ یہ ہوتے ہیں تقریباً 5 سے 10 ہوتے ہیں. 5 سے 10. ہاں یہ وہ نہیں ہوتے جس طرح یہاں ہمارے یہاں 40-50 ہوتے ہیں نا, وہ نہیں ہوتے. اس لیے کہ اس پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. بالکل بات ظاہر ہے, وہ 10 زیادہ سے زیادہ ہو نا, 10 ہو, 10 سے زیادہ نہ ہو. صحیح ہے. اور تنخواہ اس کی صحیح ہو, وہ خوش ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس تنخواہ, قاری بھی مطمئن ہو, قاری بھی بچہ بھی مطمئن ہو, اور والدین بھی مطمئن ہو. یہ سب چیزیں ہو, یہ سب چیزیں, یہ چیزیں ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا اور اس میں خاص طور پر یعنی شروع میں ناظرہ جو ہے اس کا بہت پکا ہونا چاہیے, قاریوں کی طرح پڑھتا ہوا. مطلب قرآن جب وہ پڑھ رہا ہو نا تو ایسا نہ ہو کہ اس کو قاریوں, ہمارے اصل میں جب حفظ کراتے ہیں نا تو اس میں بھی قاری بچے کو نیا سبق روزانہ دیتا ہے, زور زور سے پڑھتا ہے, پھر وہ اس کے ساتھ, جس کو تلقین کہتے ہیں نا, یا جو ہے تلقی کہتے ہیں, فتلقى آدم من ربه کلمات,
تو وہ ایک وہ الفاظ نکالتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، وہ نو قرآن پر اس کو عبور ہو مکمل۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ۔ تو یہ آپ حضرات جو سوالات کر رہے تھے، الحمدللہ آج شیخ صاحب نے مکمل، انتہائی جامع اور معنی الفاظ میں آپ نے اس نظام کو رد دیا، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں خاص طور پر اس نظام کو جو ہے وہ رائج کریں، نافذ کریں۔ عرب ممالک میں جو تدریس کے جو نئے اسالیب ہیں، انہوں نے ان چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، تو اب ہمیں بھی ان اسلوبوں کو جو ہے وہ بالکل، ہمارے پاس ہزاروں مدرسے ہیں، اگر ان مدارس والے کم سے کم یہ ہمیں کہہ دیں، ہم آن لائن ان کو خطاب کر دیں گے، یا جتنے قرآن ہیں وہ ان کے پاس ہمیں بٹھا دیں، وہ جتنے سوالات ہم ان کو مطمئن کر دیں گے۔ مطمئن کرنا میرا کام ہے۔ اچھا، ہاں، وہ کہے گا یہ کم کچا رہ جاتا ہے، وہ جو بھی بولے گا سب کا جواب میں دے دوں گا۔ اچھا، ہاں، سب کے جواب دے دوں گا، جتنے بخاری۔ آپ نے غزہ کی مثال دی، اور یہ باقاعدہ یعنی ہم یہ انٹرنیشنل نیوز چینل نے یہ بات چلائی تھی کہ، اور ماشاءاللہ وہ جو زخمی چھوٹے چھوٹے بچے بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ یہاں ہمارے یعنی دل ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک بڑا رشک آتا ہے۔ یعنی یہ پروگرام یا یہ فارمولا یا یہ پروجیکٹ یا یہ مشروع جو ہم دے رہے ہیں نا، جی، ایسے الٹپ نہیں دے رہے، اعلیٰ وجہ البصیر